دشمنان اسلام ہمیشہ یہ چاہتے ہیں کہ اسلام کو مٹا دے، مسلمانوں کو ختم کر دے، مگر جب بھی کافروں کے اندر ایک جذبہ آتا ہے کہ ہم اسلام کو مٹائیں گے تو اسلام میں بھی سونامی آ جاتا ہے، اسلام اور ابھر جاتا ہے۔ یہ غافل سونے والے مسلمان جاگ اٹھتے ہیں، دین کی جو غیرت ان کے اندر مر چکی ہوتی ہے وہ غیرت زندہ ہو جاتی ہے۔ وہ مسلمان جو نماز کے لیے اپنی نیند قربان کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، اب کافر نے جب اسے چمکایا تو نیند اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ تو جب بھی دشمن مسلمانوں کو للکارتا ہے، مسلمان کو وہ مٹا نہیں سکتا بلکہ مسلمان کو جگا دیتا ہے۔ آج ہمیں دین پہ عمل کرنے سے روکا جا رہا ہے۔ کل ایسا موقع تھا کہ ہم دین پر آسانی کے ساتھ عمل کر سکتے تھے، مگر جب موقع تھا اس وقت ہم نے عمل نہیں کیا، مگر اس کا انجام یہ ہوگا کہ وہ مسلمان جو غفلت کی نیند سو رہے تھے انہیں علماء کرام اب احساس دلا رہے ہیں کہ دیکھو اے مسلمانوں، تم پر جو یہ ظلم ہو رہا ہے، تمہارے خلاف جو کارروائیاں کی جا رہی ہیں، دشمن کے اندر یہ طاقت ہرگز نہیں آ سکتی۔ پروردگار عالم تمہیں سدھارنا چاہتا ہے، پروردگار تمہیں سدھارنا چاہتا ہے۔ اب دشمن کا مقابلہ ایک طرف کرو، دوسری طرف اپنے دین پر مضبوط ہو جاؤ، نمازوں کی پابندی کرو، جھوٹ بولنا چھوڑ دو، خیانتوں سے پرہیز کرو اور شریعت مطہرہ کو اپنا لو، تو پھر تمہارے دشمن کے دانت کھٹے پڑ جائیں گے۔ ہمارے مقابلے میں کوئی قوم کتنی بھی طاقتور کیوں نہ رہے، ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جب اللہ ہماری مدد کرے گا تو بڑے سے بڑے طاقتور بھی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، مگر ایسا یقین چاہیے۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے، آج بھی جو ہو ابراہیم سا ایماں پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گرستاں پیدا۔ ابراہیم علیہ السلام کا ایمان تھا کہ اگر اللہ بچائے گا تو یہ آگ مجھے جلا نہیں سکتی، تو جب انہیں آگ میں ڈالا گیا تو آگ کیا ہو گئی؟ باغ بن گئی۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کے ایمان کی قوت تھی۔ ایسی ایمانی طاقت آج بھی کسی بندے میں پیدا ہو جائے تو آج بھی کوئی بندہ آگ میں جائے گا تو آگ اسے نہیں جلائے۔ حضرت خواجہ غریب نواز کے اندر یہ ایمان تھا۔ لوگ آگ کی پوجا کر رہے تھے، کہا کیوں پوجا کر رہے ہو اس کی؟ کہنے لگے یہ ہمیں نہیں جلائے گی، ہمارا بھگوان ہمارے مرنے کے بعد ہمیں اس آگ میں ڈالے گا ہمارے گناہوں کی وجہ سے، یہاں تک تو ان کو عقیدہ ہے، آگ میں ڈالے گا تو آگ میں جب جائیں گے تو آگ ہمیں نہیں جلائے گی۔ کیوں نہیں جلائے گی؟ ہم اتنے دن اس کی پوجا کرتے نا، خوش ہو جائیں گے، خوش ہو کے نہیں جلائیں گے۔ تو حضرت خواجہ غریب نواز نے کہا کہ دیکھو تم کتنے سال سے زیادہ اس میں کون آگ کی پوجا کیا ہے؟ ایک عمر رسیدہ 80 سالہ، جب سے مجھے عقل آئی تب سے، یعنی 5 سال کی عمر سے اب تک 75 ایئرس گزار دیا ہے آگ کی پوجا کرتے کرتے۔ اچھا ذرا انگلی تو رکھ، ہاں انگلی بھی رکھنے تیار نہیں۔ تو خواجہ غریب نواز نے کہا میں ایک لمحے کے لیے اس کی پوجا نہیں کیا، ایک لمحے کے لیے بھی نہیں کیا، کروں گا بھی نہیں۔ اب دیکھو میں اندر جا رہا ہوں، اندر جا کے باہر آ گیا، سب کی عقلیں دنگ ہو گئی، اور مجمع میں کئی لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ تو اس طریقے سے دین اسلام ہندوستان میں پھیلا ہے۔ تو بہرحال ایمانی قوت